لا يقال ترديد هذا الإلزام في التحقيق وهو بمعنى الوجود، لأن نقول ليس ها هنا بمعناه، إذ عدم وجود النفي لا يستلزم وجود الأشياء لجواز أن يكون النفي الثابت في نفسه معدوما في الخارج. اللهم صل على وسلم. اب یہ انہوں نے پہلے ایک وہم نقل کیا تھا کہ وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ إِنْكَارَهُمْ مَقْصُورٌ عَلَى حَقَائِقِ الْمَوْجُودَاتِ الْخَارِجِيَّةِ. یاد ہے؟ تو اس وہم کی بنیاد پر پھر انہوں نے وہ دلیل الزامی میں بھی توجیح کر دی تھی. یاد ہے کہ بھائی پر الزام میں پھر یہ توجیح کرنی چاہیے کہ نفی جو ہے یہ حکم ہے اور حکم تصدیق ہے، اور پھر اس طریقے سے اس کو نفی کو بھی موجود خارجی ثابت کر دیں گے. تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اس توجیح کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کا انکار، یہ سوفسطائیہ کا انکار جو ہے حقائق الاشیاء کا، یہ اگر صرف موجودات خارجیہ پر بھی مقصور ہو اور انکار وہ صرف موجودات خارجیہ کا کریں، تو پھر اس توجیح میں اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس دلیل الزامی میں توجیح کریں اور یہ لمبا چوڑا قصہ بنائیں کہ بھئی نفی حکم ہے اور حکم تصدیق ہے اور تصدیق پھر علم ہے اور علم موجودات خارجیہ میں سے وغیرہ. اس اتنے لمبے قصے کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ موجودات خارجیہ کا بھی سلب کریں تو بھی دلیل الزامی جو ہے وہ یہی کافی ہے. اس کے بغیر ان توجیحات کے یہی دلیل الزامی ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ دلیل الزامی میں انہوں نے تحقق کا لفظ استعمال کیا ہے. دیکھو الزامن میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ الزامن انہ ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت. شرح قائد نصفی کو دیکھیں، ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت. تو دلیل الزامی میں تحقق ان لم یتحقق، تو تحقق کہتے ہیں وجود خارجی کو. تحقق کا معنی کیا آتا ہے؟ علامہ خیالی بتاتے ہیں کہ لا یقال کہ تردید حاصل الزام فی التحقق، یہ جو دلیل الزامی ہے اس کی تردید کس میں ہے؟ تحقق میں، کہ ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت. تو تحقق کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ بِمَعنَى الْوُجُودِ. تو تحقق جو ہے یہ تو وجود خارجی کے معنی میں ہے، تو بس ہمیں مزید تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اسی دلیل الزامی سے وجود خارجی کے اگر وہ قائل ہیں تو وجود خارجی کا بھی رد ہو جاتا ہے اس سے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہ یوں کہو گے نا کہ ان لم یتحقق، ان لم یوجد، تحقق ہونا ان لم یوجد فی الخارجی،
نفی الاشیاء فقد ثبت کیا چیز فقد وجد الاشیاء فی الخارج. اگر نفی اشیاء کی نفی خارج میں موجود نہیں ہے تو پھر کیا ثابت ہوگا؟ اشیاء خارج میں موجود ہوں گے. اشیاء کا وجود فی الخارج ثابت ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تردید تو خود انہوں نے تحقق کا لفظ استعمال کر کے کی ہے. آئی سمجھ میں؟ تو اس میں پھر دوسری کسی توجیہ کی ضرورت ہو. لا یقال سے یہ سوال وارد ہوتا تھا ان کی اس توجیہ کے اوپر کہ بھئی کوئی ضرورت نہیں توجیہ. اسی دلیل الزامی سے جس طریقے سے علامہ طبرانی نے ذکر کیا ہے اسی طریقے سے عین اسی طریقے سے اگر وہ ان کا انکار مقصور ہے موجودات خارجیہ کے انکار پر تو بھی اسی الزامی دلیل سے ان کا رد ہو جاتا ہے. آئسوں میں کسی توجیہ کی ضرورت نہیں کہ آپ نفی کو بھی وجود خارجی ثابت کریں اور اس طریقے سے کریں کہ بھائی نفی تو ایک حکم ہے اور حکم تو تصدیق ہے اور تصدیق تو علم ہے اور علم موجودات خارجیہ میں سے. اس قصے کی ضرورت ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ تحقق کا معنی کیا؟ وجود خارجی. ان لم يتحقق نفی الاشیاء کیا مطلب ہوا؟ ان لم یوجد فی الخارج نفی الاشیاء اگر خارج میں نفی اشیاء موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فقد ثبت یعنی فقد ثبت وجود الاشیاء وجود الاشیاء تو ثابت ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تو تردید ہے ہی وجود خارجی کے مسئلے میں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب وجود خارجی میں تردید ہے تو پھر وجود خارجی کے رد کے لیے ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو براہ راست وارد ہے یہ دلیل الزامی کس پر؟ وجود خارجی کے رد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ باریک سے ہے بات ذرا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی لا یقال تردید حاصل الزام فی التحقق کہ اس الزام کی جو تردید ہے وہ تو تحقق میں ہے. ان لم يتحقق نفی الاشیاء فقد ثبتا. تو جب تحقق میں اور تحقق کیا چیز ہوتی ہے؟ وہو بمعنی الوجود. تحقق تو بمعنی وجود خارجی کے ہے. تو اب ان توجیحات کی ضرورت نفی کو موجود خارجی ثابت کرنے کے لیے کوئی توجیحات کی ضرورت نہیں پڑی ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ لأننا نقول سے یہ اس لا یقال کا رد کرتے ہیں. کہتا ہے نہیں بھائی اس سے کم نہیں بنتا ہے, وہ توجیہ کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اگر تم یہ کہو کہ ان لم یتحقق, جیسے علامہ طبرانی نے کہا ہے کہ ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت. فقد ثبت کا معنی کیا؟ فقد ثبت الاشیاء یا حقائق الاشیاء. خارج میں اشیاء ثابت ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہے, ان دونوں میں لزوم نہیں ہے. کہ دیکھو ان لم یتحقق نفی الاشیاء, لم یتحقق نفی الاشیاء کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر نفی حقائق الاشیاء کی نفی متحقق نہ ہو, کیا مطلب؟ خارج میں موجود نہ ہو. تحقق کا معنی تم نے خارج میں وجود لیا نا. تو اگر اشیاء یعنی حقائق الاشیاء کی نفی موجود نہیں ہے خارج میں,
تو تم کہتے ہو کیا ہو جائے گا؟ فقط ثبت. تو اس نفی کے نہ وجود کو لازم ہو گئی کیا چیز؟ ثبوت. ثبوت الاشیاء. یہ تو قضیہ شرطیہ ہے. ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقط ثبت. تو اس قضیہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تالی لازم ہوتا ہے کس کو؟ مقدم کو. تو تمہارا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ ثبوت الاشیاء فی الخارج یہ لازم ہے کس کو؟ نفی کے عدم کو. فی الخارج نفی کے. تو نفی کس چیز کی مراد ہے؟ نفی الاشیاء. تو یہ نفی جو حقائق الاشیاء کا ہے اس نفی سے وہ حقائق الاشیاء متصف ہوں گے نا. حقائق الاشیاء کی نفی کیا ہوگی؟ کہ یہ حقائق الاشیاء اس نفی سے نفس الامر میں متصف ہیں. حقائق الاشیاء نفس الامر میں اس نفی سے متصف ہے. یہ مطلب ہے ان لم یتحقق نفی الاشیاء ہے. نفی الاشیاء کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ حقائق الاشیاء نفس الامر میں اس نفی سے متصف ہیں. تو تم کہتے ہو ان لم یتحقق. اگر یہ نفی کا وجود خارجی نہ ہوا تو یہ ملزوم ہے اور لازم اس کو کیا ہے؟ ثبوت الاشیاء فی الخارج. ایسا نہیں ہے. ممکن ہے اس کے درمیان میں ایک صورت اور ہے. ملازمہ تو جب ہوتا کہ بیچ میں کوئی اور صورت نہ ہوتی تو یہ اس کو لازم ہوتا. ممکن ہے کہ یہ جو حقائق الاشیاء ہے یہ فی نفسہا. فی نفسہا کا مطلب کیا؟ فی ذاتہا. فی ذاتہا نفی سے متصف ہیں. فی ذاتہا نفی سے متصف ہیں اور ثبوت فی الخارج نہیں ہے. سمجھائیے ہوتا ہے ایسا. اور یہ وہ درمیانی صورت ہے کہ اشیاء یعنی حقائق الاشیاء نفی سے فی ذاتہا کیا ہیں؟ متصف. نفی ان کی صفت ہے. سمجھائیے. لیکن خارج میں موجود نہیں ہے. وہ کیسے ہوگا بھائی؟ کہتے مثال دیتا ہوں کہ جیسے بعض اشیاء امتناع فی نفسہا سے موصوف ہے. اس کو نفس الامر میں ممتنع کہو کہ اس کو خارج میں ممتنع کہو تمہاری مرضی ہے. لیکن فی ذاتہا وہ اشیاء کیا ہیں؟ اپنی ذات کے مرتبے میں وہ امتناع کے ساتھ موصوف ہے. تو جب فی ذاتہا امتناع کے ساتھ موصوف ہے تو امتناع کیا کس چیز کا نام ہے؟ نفی کا. نفی فی الخارج کا. سمجھائیے. تو امتناع کے ساتھ جیسے شریک الباری ممتنع، امتناع کے ساتھ شریک الباری موصوف ہے کہ نہیں موصوف؟ موصوف ہے. لیکن وہ شریک الباری جب امتناع کے ساتھ موصوف ہو گیا خارج میں اس کی نفی آ گئی ہاں تو کیا ہو گیا؟ وجود خارجی اس کو لازم ہے؟ نہیں، خارج میں نہیں.
تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اشیاء فی نفسہا یعنی فی ذاتہا نفی سے موصوف ہوتے ہیں، لیکن خارجی وجود ان کو لازم نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں، دیکھو لأننا نقول، ہم کہتے ہیں کہ لیس ہاہنا بمعناہ، یہ جو تحقق ہے لیس ہاہنا، لیس میں ہوا ضمیر ہے، لیس التحقق ہاہنا اس الزامی تقریر میں ہاں نہیں ہے، کیا بمعناہ بمعنی الوجود الخارجی، تحقق بمعنی وجود خارجی نہیں یہاں پر۔ اگر تحقق بمعنی وجود خارجی ہوتا تو پھر تمہارا کچھ کام بن جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہتے دیکھو اذ عدم وجود نفی، کیونکہ پھر تو یوں اگر بمعنی وجود خارجی لیا جائے تو پھر تو معنی یہ بنے گا کہ عدم وجود نفی یہ کیا ہے؟ ملزوم، اور ثبوت الاشیاء فی الخارج اس کو کیا ہوتا؟ لازم، کیونکہ قضیہ شرطیہ ہے، تو شرطیہ میں تو تالی لازم ہوتا ہے۔ تو تمہارے اس تقریر کے بنیاد کے اوپر اگر بمعنی وجود ہوتا تو پھر تو یہ شرطیہ بنتا، اور شرطیہ میں تالی لازم ہوتا ہے کس کو؟ مقدم کو، تو یہ تو لزوم ہوتا، حالانکہ یہ تو لزوم ہاں کیسے نہیں ہے لزوم؟ اس لیے کہتا ہے اذ عدم وجود النفی لا يستلزم وجود الاشیاء یعنی فی الخارج۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لجواز ان یکون النفی الثابت فی نفسہ، کہ یہاں تو صورت اور ہے، جائز ہے کہ ایک نفی ہے اور وہ ثابت یعنی موجود فی نفسہ ہی ہے۔ کیا مطلب نفی موجود فی نفسی کا؟ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں نفی موجود فی نفسی کا یہ مطلب ہے کہ اشیاء اس نفی سے مرتبہ ذات میں موصوف ہے، تو جب اشیاء مرتبہ ذات میں اس نفی سے موصوف ہے تو وہ نفی تو ثابت ہو گئی ہے نا فی نفسہا، لیکن خارج میں ثبوت کدھر ہے؟ تو ثبوت خارجی جو ہے وہ تو اس کو لازم نہ ہوا، اس لیے کہتے ہیں دیکھو، کہتے ہیں لجواز ان یکون النفی الثابت فی نفسہ معدوما فی الخارج، کہ وہ جو نفی ثابت فی نفسہ ہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خارج میں کیا ہو؟ معدوم ہو۔ تو جب خارج میں معدوم ہو گیا تو اب لثابت بات ٹھیک ہو گئی، ان لم یتحقق نفی الاشیاء لثبت فی الخارجی، تو وہ تو ٹھیک نہ ہوا۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، اور وہ جو توجیہ ہے نا، وہ جو قد یتوہم کے جواب میں انہوں نے توجیہ کی ہے وہ توجیہ کرنی پڑے گی، صرف اس سے کام نہیں بنے گا کہ تم یہ کہو کہ بھئی یہ تو تحقق میں تردید ہے، اور تحقق جو ہے یہ بمعنی وجود ہے، وجود خارجی ہے، لہذا توجیہ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس توجیہ کی ضرورت ہے، وہ کرنی پڑے گی، اس توجیہ کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ چلو انما یتم علی الانادیۃ عدم تمامہ علی لا ادریۃ ظاہر، واما علی الہندیۃ ففیہ تعمل، وقال فی شرح المقاصد فی کلام الہندیۃ والانادیۃ تناقض، حیث اعترفوا بحقیقت اثبات النفی سیما اذا تمسکوا فی مد او بشبہۃ۔ اچھا، اب انہوں نے یہ فرمایا تھا علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ولا يخفى انه انما يتم على العنادیۃ، ہاں خفی نہ ہو یہ بات کہ انہو، کہ یہ جو دلیل الزامی ہے، انہو کی ضمیر کا مرجع
یہ جو دلیل الزامی ہے انما یتم علی العنادیت، یہ دلیل تام ہے کن پر؟ عنادیہ پر۔ تو دیکھو یہ تو تفتزانی صاحب نے یہاں بتایا کہ یہ دلیل الزامی تام ہے عنادیہ پر، لیکن سوفسطائیہ کا صرف عنادیہ تو نہیں تھا نا، سوفسطائیہ میں تو دو فرقے اور بھی ہیں، عندیہ لادریہ، ان کے متعلق کچھ نہیں بتایا کہ ان کے اوپر بھی تام ہے کہ ان کے اوپر تام نہیں ہے، کہ وہ کیسا ہے۔ تو یہ بات شارح نے یہاں چھوڑ دی تھی نا، اس لیے علامہ خیالی نے اس کو گویا کہ اٹھا لیا ہے۔ کہتے دیکھو یہ تو تفتزانی صاحب نے کہہ دیا کہ عنادیہ کے اوپر تو یہ دلیل تام ہے، کہ عنادیہ نے تو حقائق الاشیاء کا انکار کیا، حقائق الاشیاء کا، اور کیا کہا کہ وہ یہ تو خیالات و اوہام ہے، حقائق الاشیاء کا انکار کیا اور کیا کہا؟ خیالات و اوہام ہے۔ تو ان کے اوپر تو ٹھیک ہے بات ہو، یہ جو الزامی دلیل ہے نا ان کو تو آپ الزام دے سکتے ہیں اس سے کہ بھئی ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت الاشیاء، اگر نفی متحقق نہ ہو تو اشیاء ثابت ہو جائیں گی، تو وہ بھی تمہارے خلاف ہے، تم تو اشیاء کی نفی کرتے ہو، حقائق الاشیاء کی تو تم، اور اگر نفی ثابت ہو گئی تو نفی بھی حقیقت من الحقائق، الزامی دلیل یہ تھی نا، نفی بھی تو ایک حقیقت من الحقائق ہے، تو جب ایجابی جزئی ہو جائے تو سلبی کلی تو ختم ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ دلیل الزامی عنادیہ کے اوپر تو قائم ہے، بالکل ان کے مذہب کی تو تردید اس سے ہوتی ہے۔ یہ بات کی تھی کنہوں نے؟ علامہ تفتزانی نے، لیکن باقی دو کو چھوڑ دیا، عندیہ اور لا ادریہ، دونوں کو چھوڑ دیا کہ ان کے اوپر تام ہے کہ نہیں ہے، کیا حال ہے ان کا بھی۔ تو علامہ خیالی فرماتے ہیں کہ دیکھو لا ادریہ کو تو تفتزانی صاحب نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہاں تو معاملہ بالکل ظاہر تھا کہ ان کے اوپر تو تام نہیں ہے، دلیل الزامی سے ان کے مذہب کا رد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لا ادریہ جو ہے وہ کسی چیز کے عدم یا کسی چیز کے وجود کا جزم رکھتے ہیں، وہ تو کہتا ہے ہمیں شک ہے، جو بھی بات کرتے ہو کہتے ہیں ہمیں شک ہے، جو بھی حقیقت سامنے کرتے ہو ہمیں شک ہے۔ تو وہ تحقق النفی یا تحقق الاشیاء وہ مانتے ہیں، ان کو تو کسی چیز پر بھی جزم نہیں ہے، نہ اشیاء کے نفی کے تحقق پر، نہ اشیاء کی نفی کے تحقق پر، اور نہ خود نفی کے تحقق پر۔ سمجھ میں آئیے؟ تو وہ تو جزم رکھتے ہی نہیں، نہ کسی کے عدم پر نہ کسی کے وجود پر۔ سمجھ میں آئیے؟ تو جب ان کو جزم کا دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہمیں ہر چیز میں شک ہے، تو تم کہو گے ان کو کہ بھئی ان لم یتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت، وہ کہیں کیا کہتا ہمیں تو اس میں بھی شک ہے، ہمیں تو یہ ان کے اوپر کیسے دلیل بناؤ گے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی عدم تمامی علی اللہ ادریتی ظاہر، اس دلیل کا عدم تمام لا ادریہ کے اوپر تو کیا ہے؟ یہ تو بالکل ظاہر ہے، اس لیے علامہ تفتزانی نے وہاں میں ذکر نہیں کیا ہے۔
باقی رہی بات عندیہ کی، تو کہتے ہیں عندیہ میں کچھ کلام ہے، عندیہ میں وَأَمَّا عَلَى الْعِنْدِيَّةِ فَفِيهِ تَأَمُّلٌ، عندیہ میں، عندیہ کے اوپر بھی یہ دلیل تام نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ عندیہ کے اوپر دلیل کی عدم تمامیت ظاہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو عندیہ انکار کرتے ہیں کس کا؟ ثبوت الاشیاء کا۔ انہوں نے تو حقائق الاشیاء کا انکار، انہوں نے کیا کیا؟ اگرچہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ معال دونوں کا ایک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ثبوت الاشیاء کا انکار ہے اور اشیاء سب تابع ہیں کس کے؟ اعتقاد کے۔ جیسے ہم عقیدہ رکھیں چیز ویسی، سمجھ آئیے؟ اچھا، تو ان کے اس لفظ کو دیکھو کہ بھئی انہوں نے انکار کیا ثبوت الاشیاء کا اور اشیاء کو تابع کر دیا اعتقاد کا، کوئی ثبوت نہیں کسی چیز کا، بس اعتقاد کے تابع چیز ہے۔ اس عقیدے کے اوپر اب یہ الزام دینا کہ ان لم يتحقق نفی الاشیاء فقد ثبت، ایک حد تک اس دلیل کو تم چلاؤ گے تو صحیح، دیکھو کیونکہ ثبوت کا انکار ہے ان کا، تو ان کے ثبوت کو دیکھ کر تو تم دلیل چلا سکتے ہو۔ سمجھ آئیے کہ بھئی دیکھو تم تو کہتے ہو کوئی چیز ثابت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ نفی جو کرتے ہو تم ثبوت کی، یہ نفی یا ثابت ہوگی یا یہ بھی ثابت نہ ہوگی۔ اگر نفی ثابت ہو گئی ہے تو نفی بھی تو، اور اگر نفی ثابت نہیں ہے تو پھر اشیاء ثابت ہے، اشیاء کا ثبوت ہے۔ سمجھ آئیے کیوں کہ اگر تم دونوں مانتے ہو کہ دونوں نہیں ہیں، نہ ثبوت ہے اشیاء کا نہ نفی ہے، تو یہ تو ارتفاع نقیضین ہے، ایک تو ماننا پڑے گا۔ یہ دلیل ان کے اوپر چونکہ وہ منکر ثبوت کے چلا تو سکتے ہو، لیکن آگے جا کر ان کو جواب دینا بڑا آسان ہے۔ وہ کہے گا یار یہ جو تم نے ارتفاع نقیضین لازم کیا نا، یہ مخیلات میں سے مرا، اس میں ہمیں شک ہے، یہ ہمارے اعتقاد کے تابع ہے، ہم نے اعتقاد کر لیا کہ ارتفاع نقیضین باطل ہے تو باطل ہے، نہیں باطل تو نہیں باطل، یہ تو ہمارے اعتقاد کے تابع ہے۔ ہر چیز کو جب وہ اعتقاد کے تابع مانتے ہیں تو ارتفاع نقیضین اور اجتماع نقیضین کو اعتقاد کے تابع نہیں مانیں گے، تو وہ جواب دے دیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ عندیہ والے جو ہیں ان کے اوپر دلیل چل تو جائے گی لیکن وہ جواب آسانی سے دے دیں گے، سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز اعتقاد کے تابع کی ہے، تو ارتفاع نقیضین اور اجتماع نقیضین کو بھی اعتقاد کے تابع کر دیں۔ آئی سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں نہیں باطل، یہ تو مخیلات میں سے، ہمارے اعتقادیات میں سے، باطل کہاں ہے؟ تو وہ جواب ہو، اس لیے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَلَى الْعِنْدِيَّةِ فَفِيهِ تَأَمُّلٌ، عندیہ کے اوپر اس دلیل کی ناتمامیت جو ہے، ناتمامیت فَفِيهِ تَأَمُّلٌ، اس میں تأمل ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ ناتمام ہوگی دلیل ان کے جواب دینے سے، کہ وہ جواب دے دیں گے تو دلیل ناتمام ہو جائے گی، ورنہ چل جائے گی دلیل، چلا سکتے ہو، لیکن یہ مسئلہ ہے کہ وہ جواب دے سکتے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب
تھوڑی سی یہ علامہ خیالی جو ہے وہ ماقبل کے کلام کی تائید بھی کرنا چاہتے ہیں. علامہ تفتزانی کا ہی شرح مقاصد سے کلام نقل کر کے سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس سے ماقبل کی تائید بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عندیہ اور عنادیہ کے کلام میں تناقض بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں اسی جملے میں اپنی بات کو رد کرتے ہیں، ایک ہی جملے میں جو بات کرتے ہیں اسی جملے میں اس کا رد کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وقال فی شرح المقاصد، علامہ تفتزانی نے شرح مقاصد میں فرمایا فی کلام العندیت والعنادیت تناقض، یہ ان دونوں کا رد کیا نا وہاں پر علامہ تفتزانی نے شرح مقاصد میں، تو وہاں یہ فرمایا کہ یار یہ پاگل لوگ ہیں ایسے، ان کے تو اپنے کلام میں، دونوں فرقوں کے اپنے کلام میں تناقض ہے. سمجھ آئیے وہ کیسے؟ حیث تعلیلیہ ہے، ہاں، اس لیے کہ اعترفوا بحقیت اثبات او نفی. دیکھو دونوں فرقوں نے کبھی کہتے ہیں حقائق الاشیاء کیا ہیں، ہم نہیں مانتے، تو کبھی حقیقت کا قول کر لیتے، تو کبھی نفی کرتے، نہیں مانتے. تو یار یہ نفی اور اس بات یہ دونوں نقیضیں نہیں ہیں، یہ دونوں دیکھو یہ جو فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَزْعُمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ وَخِيَالَاتٌ بَاطِلَةٌ. دیکھو تو یہاں تو يُنْكِرُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ، حقائق الاشیاء کا انکار کیا ہے؟ حقائق الاشیاء کی نفی. آگے کیا کہتا ہے؟ وَيَزْعُمُ أَنَّهَا أَوْهَامٌ، وَيَزْعُمُ، تو یہ اس بات نہیں کر دیا انہا کی ضمیر کس کے طرف آئے تھے؟ اشیاء کی طرف. تو اوہام ان کا حمل تم نے اس کے اوپر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جملہ کون سا ہے؟ قضیہ کون سا ہے؟ موجبہ. تو قضیہ موجبہ بغیر وجود موضوع کے صادق ہو سکتا ہے؟ پڑھا ہے تم نے قطبی میں، وجود موضوع قضیہ موجبہ کا صدق وجود موضوع کا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو انہا کی ضمیر کس کی طرف آئے تھے؟ حقائق الاشیاء کی طرف. اس کا تو مطلب ہے کہ حقائق الاشیاء موجود ہے تو اوہام ان کا ثبوت ہے اس کے لیے. تو آگے کیا کہا؟ ينکر حقائق الاشیاء. تو ينکر میں کیا ہے؟ کہ حقائق الاشیاء کے یہ منکر ہے، نہیں مانتے. تو انہا دوسرے جملے میں کیا کہا؟ کہ انہا اوہام. تو اس جملے نے پہلے جملے کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ اس جملے میں اور پہلے جملے میں تناقض ہے کہ نہیں ہے؟ تفتزانی صاحب نے وہاں کہا یہ کیسے پاگل لوگ ہیں، خود ہی بات کرتے ہیں خود ہی رد کرتے ہیں. آج سمجھ میں اس طرح یہ دوسروں کو دیکھو، کون؟ یہ عندیہ. ہاں انہوں نے کیا کہا کہ من ينکر ثبوتها وَيَزْعُمُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْاعْتِقَادِ. يُنْكِرُ ثُبُوتَهَا، اس سے کیا مطلب ہے کہ ثبوت کی کا انکار. کیا مطلب؟ ثبوت کا سلب، ثبوت کی نفی. تو
آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَزْعُمُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ، یہ ہے نا، وَيَزْعُمُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْاعْتِقَادِ، تو وہی جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ يَزْعُمُ أَنَّهَا، تو ہا کی ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ وہی جس کا انکار کر رہے ہیں. تو قضیہ موجبہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بغیر وجودی موضوع کے صادقہ ہو سکتا ہے؟ تو پتہ تو لگتا ہے کہ انہا کی ضمیر کا مرجع موجود ہے، تو جبھی تو تابعۃ للاعتقاد کا حمل ہوگا اس کے اوپر، ورنہ تو حمل غلط ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تفتازانی صاحب نے ہوگا عجیب لوگ ہیں یار، ہاں خود سلبی کرتے ہیں اور خود ہی اس بات کرتے ہیں، اور جس چیز کا سلب کرتے ہیں اسی کا اس بات کرتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں عنادیہ اور عندیہ دونوں کے کلام میں تناقض ہے. وہ تناقض کیسا ہے؟ حیث تعلیلیہ ہے، اس وجہ سے کہ اعترفوا بحقیت اثبات او نفی. ہاں یہ او جو ہے یہ دونوں فرقوں کے لحاظ سے یہ او لے آئے، ورنہ او کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ فرقے دو ہیں. سمجھائیے نا؟ تو بحقیت اثبات، اثبات کو بھی دونوں کے ساتھ لگا دو، عندیہ اور عنادیہ دونوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اثبات بھی کیا ہے. اور نفی، نفی کو بھی دونوں کے ساتھ لگا دو، ورنہ اگر دونوں دو فرقے نہ ہوتے تو پھر او کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک نے بھی نفی کی ہے اور اس بات بھی کی ہے، دوسرے نے بھی نفی کی ہے اس بات بھی کی ہے. سمجھائیے؟ سیما اذا تمسکوا فی مدعوا بشبہۃ، لا خاص کر جب یہ کسی دعوے میں جب پڑ جاتے ہیں نا، تو پھر تو پتہ نہیں کتنے تناقضات نکلیں گے ان کے کلام میں. ہاں جب کسی شبے کا یہ دعویٰ، ان کا کلام تو شبہ ہی ہے نا، تو کہتے ہیں جب اپنے کلام میں کہیں کسی دعوے کے اس بات کے لیے یہ دلائل دیں گے اور کسی دعوے کے اس بات کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ تو ایک جملہ بولا ہے دعوے کا، تو وہاں تناقض ہے. تو جب کلام جتنا بڑھے گا ان کا، اتنے ہی تناقضات بڑھتے رہیں گے. تو دلائل میں اگر پڑھیں گے تو پتہ نہیں کتنے تناقضات ہوں گے. پھر آئی سمجھ میں؟ اس لیے علامہ تفتازانی نے وہاں پر خوب آپریشن کی ان کیا، کہتے ہیں ان کے اپنے کلام کو دیکھو. ہو گیا؟